تعمیراتی انڈسٹری بھی مہنگائی کی زد میں آ گئی۔ کثیرُ المنزلہ عمارتیں بنانے والوں پر عائد فیس میں 200% تک اضافے کا فیصلہ۔ 1 کنال رقبے پر سنگل سٹوری کمرشل بلڈنگ سے 6 لاکھ روپے وصول کرنے کی تجویز۔ ڈبل سٹوری بلڈنگ کے چارجز 6.5 لاکھ روپے کرنے کا فیصلہ۔ 3 منزل کمرشل عمارت سے 7 لاکھ روپے اضافی وصول کرنے کی تیاری۔ آگمنٹیشن چارجز سے سیوریج سسٹم اپ گریڈ کرنے کا پلان۔ چارجز میں اضافے کی منظوری کے لیے واسا انتظامیہ نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا۔ عام آدمی کی سواری مزید مہنگی۔ یاماہا کمپنی نے مختلف ماڈلز کی قیمتوں میں 6,000 سے 7,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ YB125Z 6,000 روپے مہنگی قیمت 1,84,000 سے بڑھ کر 1,90,000 روپے ہو گئی۔ YBR125G کے دام میں 7,000 روپے کا اضافہ، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ نان سٹاپ مہنگائی، عوام کا بلڈ پریشر ہائی۔ مختلف کمپنیز کا درجہ دوم گھی مزید مہنگا۔ درجہ دوم کا گھی 10 روپے فی کلو مہنگا، قیمت 350 سے 360 روپے فی کلو ہو گئی۔ 7 دنوں میں درجہ دوم کا گھی 15 روپے تک مہنگا ہو چکا۔ فیول مہنگا، ریلوے کا الیکٹرک ٹرینز چلانے پر غور۔ لاہور سے کراچی الیکٹرک ٹرین روٹ کے لیے 300 ارب روپے درکار۔ ابتدائی رپورٹ وزارت ریلوے کو ارسال کر دی گئی۔ بلدیاتی انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر کروانے کا فیصلہ۔ لوکل باڈیز ایکٹ میں EVM مشین پر انتخاب کی شق کو شامل کرنے کی منظوری۔ وفاقی حکومت پہلے ہی EVM مشین کو لوکل باڈیز ایکٹ کا حصہ بنا چکی ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت سے نیا ترمیمی بلدیاتی مسودہ طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت دسمبر کے پہلے ہفتے تک بلدیاتی مسودہ جمع کروائے۔ الیکشن کمیشن نے مراسلہ بھجوا دیا۔ مہنگائی کا بلند ترین سطح پر پہنچنا معیشت کی تباہی کی دلیل ہے۔ حکومتی بیانات سے مہنگائی کی آگ نہیں بجھے گی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور گزارا نہ ہونے پر عوام خودکشیاں کر رہے ہیں اور حکمران انہیں نہ گھبرانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت کو نشانے پر لے لیا۔ اپوزیشن کے سوا سب کو ترقی نظر آ رہی ہے۔ روٹی، کپڑے اور مکان کا بیانیہ برے حال میں ہے۔ NA 133 میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدقسمتی ہے۔ رانا شمیم نے بیان حلفی سے متعلق متضاد بیانات دیے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی اپوزیشن پر کڑی تنقید، بولے بلدیاتی الیکشن سے متعلق اتحادیوں کے ساتھ کوئی ڈیڈ لاک نہیں۔ شہر میں اسموگ کے ڈیرے، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 260 ریکارڈ۔ کوٹ لکھپت 387 AQI کے ساتھ آلودہ ترین۔ ماڈل ٹاؤن میں فضائی آلودگی 396، گلبرگ میں 272، ٹاؤن شپ میں 338 اور ٹھوکر نیاز بیگ میں 343 ریکارڈ۔ موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنا پڑ سکتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے سکولز اور پرائیویٹ دفاتر بند کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے اسموگ میں اضافے پر وارننگ جاری کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ لاہور کی حدود میں اسموگ بہت پھیلی ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر PDMA نے دلائل دیے کہ کچھ دنوں سے اسموگ میں بہتری آئی ہے۔ عدالت 1 ہفتے کی مہلت دے، اسموگ کے خاتمے سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ میئر لاہور مبشر جاوید ہائی کورٹ میں پیش۔ ماحول آلودہ کرنے والے 865 بھٹا مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ 26 بھٹا مالکان گرفتار۔ آلودگی کا باعث بننے والے 336 بھٹوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ اسموگ سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ چیئرمین انوائرمنٹل کمیشن نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ کورونا ویکسینیشن مہم کے دوران ایک اور سنگ میل عبور۔ ریچ ایوری ڈور مہم کے دوران 1,30,00,000 افراد کی ویکسینیشن کا ہدف حاصل کر لیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ویکسینیشن مہم کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں خصوصی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے افسران اور عملے کو شیلڈز دیں۔ وزیر اعلیٰ کا ریچ ایوری ڈور مہم کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان۔
کہا ویکسینیشن ہی وائرس سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اومیکرون وائرس کی نئی لہر، 31 دسمبر تک 2 کروڑ 67 لاکھ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر۔ پہلے مرحلے میں ہیلتھ ورکرز 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں 2 کروڑ 67 لاکھ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر۔ وزیر صحت یاسمین راشد اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈینگی سے اموات اور مریضوں میں کمی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی بخار سے آج کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ لاہور میں ڈینگی کے 48 نئے مریض رپورٹ، سرکاری اسپتالوں میں 506 مریض زیر علاج۔ پنجاب بھر کے سکولز میں 78% طلبہ کو کورونا ویکسین لگ چکی۔ انصاف آفٹرنون سکولز کے اساتذہ کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے سی ای اوز کو فنڈز جاری ہو چکے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کی زیر صدارت سی ای اوز کانفرنس، ویکسینیشن اور سکولز کی رجسٹریشن سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اہم اجلاس، نئے بلدیاتی ایکٹ سے متعلق قاف لیگ سے مشاورت پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشاورت کے عمل میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ عثمان بزدار نے کہا کہ نیا بلدیاتی نظام عوام کو نچلی سطح پر حقیقی معنوں میں بااختیار بنائے گا۔ ویکسین تمام اقسام کے کورونا وائرس سے بچا سکتی ہے۔ ایڈز کی تشخیص کے بعد علاج معالجہ کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ 1-2 سال میں پاکستان پولیو فری ہوگا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے چولہے ٹھنڈے، معمولات زندگی متاثر۔ جلو گاؤں میں گیس بند ہونے سے علاقہ مکین پریشان۔ بچے اور بڑے بغیر ناشتے کے سکولز اور دفاتر جانے پر مجبور۔ اہل علاقہ کا گیس کی سپلائی بحال کرنے کا مطالبہ۔ شہری مردہ مرغیوں کا گوشت کھانے سے بچ گئے، راوی ناکے پر پولیس کی کارروائی۔ 50 من مردہ مرغیوں کا گوشت پکڑ لیا۔ مردہ مرغیوں کا گوشت شہر کے ہوٹلز میں سپلائی کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور سمیت 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پنجاب کی سرکاری گندم سندھ میں اسمگل کرنے کا انکشاف۔ 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم پنجاب بارڈر سے سندھ منتقل کی گئی۔ اسپیشل برانچ نے گندم اسمگل کرنے کی رپورٹ محکمہ خوراک کو بھجوا دی۔ سیکرٹری فوڈ کا ملتان اور بہاولپور کے افسران کو تبدیل کرنے پر غور۔ تھانوں میں ایس ایچ اوز کو ڈائریکٹ فنڈز دینے کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے تھانوں میں اکاؤنٹنٹ بھرتی کرنے کی منظوری دے دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے 720 تھانوں میں اکاؤنٹنٹ بھرتی ہوں گے۔ تھانے کے تمام اخراجات اور فنڈز کا حساب اکاؤنٹنٹ کے پاس ہوگا۔ بھرتی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی کمیشن بنانے کا اعلان۔ اقلیتوں کے لیے ہائر ایجوکیشن کے اداروں میں 2% خصوصی کوٹا مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرمین 1 مین کمیشن ڈاکٹر محمد شعیب سڈل کی ملاقات۔ کہتے ہیں اقلیتی برادریوں کے لیے ملازمتوں کے مختص کوٹے پر 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ سکولز کو صاف پانی کی فراہمی خواب۔ صاف پانی کے لیے آر او پلانٹس لگانے کا منصوبہ 2 سال بعد بھی نامکمل۔ 50% آر او پلانٹس 1 سال بعد بھی نہ لگائے جا سکے۔ 100 پلانٹس لگانے کے منصوبے پر کام جاری۔ تھانوں میں ناقص تفتیش، نامکمل چالان۔ پروسیکیوشن نے 1920 چالانوں پر اعتراض لگا دیے۔ چالان سکروٹنی کے وقت ادھورے اور نامکمل پائے گئے۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر رائے مشتاق۔ 50 تفتیشی افسروں کی ناقص تفتیش پر سی سی پی او اور ڈی آئی جی کو کارروائی کے لیے مراسلے ارسال۔ پرویز الہی سے ڈپٹی نیشنل فائنانس چیئر ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ طاہر جاوید کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قائم مقام گورنر، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا فخر اور اثاثہ ہیں۔
वजारत औकाफ को डिजिटल करने का फैसला, तमाम शोबाजात को मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन से चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असफर मंजूर से मुलाकात। PITB वज़ीर औकाफ के विजन के मुताबिक हर किस्म का ताउन करेगी। किसी को किसानों का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं देंगे। जखीरा अंदोजों से जब्त की गई खाद मुकर्रर कीमत पर मार्केट में फरोख्त करने के अहकामात। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास, खाद की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा लिया। सिक्योरिटी इंतजामात की चेकिंग, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में फर्जी मशकें, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, एलीट क्विक रिस्पांस फोर्स और दीगर एहलकारों ने हिस्सा लिया। फर्जी मशकों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के हमले को बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बनाया। जख्मी अफराद को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का भी अमली मुजाहिरा। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अजीम के अगवा का ड्रॉप सीन, डॉक्टर अजीम खुद ही घर वापस पहुंच गए। अहले खाना ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। डॉक्टर अजीम ने पुलिस को मजीद कार्रवाई न करने की दरखास्त दे दी। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। अली जफर की जानिब से हद तक इज्जत दावा केस की समाअत। गुलकारा मीशा शफी अदालत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगी। मीशा शफी ने अली जफर की तलबी की दरखास्त पर जवाब जमा करा दिया। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अर्जेंटीना के सफीर का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, दोनों ममालिक का बाहमी तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तेफाक। कॉटन सोयाबीन ऑयल की तिजारत को बढ़ाने पर भी गौर। यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। वफ्द का अथॉरिटी की वर्किंग में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मेहमानों को यादगारी शील्ड पेश की गई। DHA नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, दूसरे रोज भी मुकाबलों का सिलसिला जारी रहा। सिंध के ताबिश और इस्लामाबाद के जुल्करनैन सईद कामयाब। मेंस फ्लाई में पाक आर्मी के मोहम्मद सईद, बलोचिस्तान के अमीनुल्लाह कामयाब करार पाए। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जिलानी पार्क में गुले दाऊदी का सालाना मेला सजने को तैयार। नुमाइश का इफ्तिताह 3 दिसंबर को किया जाएगा। पार्क में गुले दाऊदी के रंगीन फूलों की चादर बिछाने का काम जारी। इस बार फूलों की नई अक़साम की नुमाइश की जाएगी। कितना कमाया, कितना टैक्स दिया, फिल्म स्टार अरबाज खान भी FPR के रडार पर आ गए। इनकम टैक्स गोशवारे ताहाल जमा ना करवाए। FPR ने अरबाज खान को 26 नवंबर की डेडलाइन दी थी।